وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ حضرات، اللہ کے کلام سے دو مقامات سے دو آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کریمہ میں اس بات کو واضح فرمایا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، وہ اپنے گروہ کو دعوت کس بات کی دیتا ہے کہ کام ایسے کرو لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ تم جہنم والوں میں سے ہو جاؤ۔ دیکھیں، اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارا جسم ہے اس کا خالق اللہ تعالی ہے۔ اس جسم کے ساتھ شہوت جڑی ہوئی ہے، اس شہوت کا خالق اللہ تعالی ہے۔ تو یہ جسم اور شہوت جب دونوں کا خالق اللہ ہے تو شہوت کے مطالبات ہوتے ہیں۔ شہوت کے مطالبات کیا ہیں؟ کھانا، پینا، جمع کرنا، کہتے ہیں نا اس کو شہوت، یہ اس کا مطالبہ ہے۔ تین باتوں کے بعد چوتھی بات، یہ جو جسم اور شہوت ہے اس کا ایک مرکز ہے۔ وہ مرکز کیا ہے؟ پیٹ۔ آدمی کھاتا تو کہاں جاتا ہے؟ پیٹ میں۔ آدمی پیتا ہے تو پیٹ میں، ٹھیک؟ جسم کا خالق اللہ، شہوت کا خالق اللہ، شہوت کا مقام اور مرکز پیٹ، شہوت کے مطالبات کھاؤ پیو جمع کرو، ٹھیک؟ دوسری طرف چلتے ہیں ہم۔ روح کا خالق اللہ، یہ جو روح ہے ہماری اس کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اچھا، اس روح سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے عقل، اس عقل کا خالق کون؟ اللہ۔ اچھا، جیسے شہوت کے مطالبات تھے، عقل کے بھی مطالبات ہیں۔ عقل کا مطالبہ کیا ہے؟ اطاعت اور فرمانبرداری کرنا۔ شہوت کا مطالبہ کیا تھا؟ کھانا پینا، جمع کرنا۔ عقل کا مطالبہ کیا ہے؟ نیکی کرنا، اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا۔ اچھا، یہ روح اور عقل، اس کا بھی کوئی مرکز چاہیے نا، اس کا مرکز کیا ہے؟ دل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پوچھوں گا بیچ میں، شاید آواز بہت اونچی ہے، ایک گونج ہے، اس وجہ سے واضح نہ ہو، تھوڑا سا یا تو آواز کم کرے یا اس کو میں ذرا دور کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہتر ہے۔ پھر دیکھیے ترتیب، جسم کا خالق اللہ، شہوت کا خالق اللہ، شہوت کا مرکز پیٹ، شہوت کے مطالبات کھانا پینا جمع کرنا، ایک بات پوری ہو گئی۔ دوسری طرف روح کا خالق اللہ، عقل کا خالق اللہ، عقل کے مطالبات نیکی کرنا، عقل کا مرکز دل۔ یہاں تک بات جب سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہ جو جسم اور شہوت ہے، اس کا جو مرکز پیٹ ہے، اس کے جو مطالبات کھانا پینا جمع کرنا ہے، اس کا ایک دائی ہے، دعوت دینے والا ہے اس کی طرف۔ وہ دائی کون ہے؟ شیطان۔ دیکھ رہے ہیں؟ شیطان کی دعوت کیا ہے؟ تمہاری ساری توجہ صرف کھانے پر رہنا، تمہارا سارا خیال صرف پینے پر رہنا، کچھ بھی پیو، شراب پینا ہے شراب، کھانا کھاؤ، حرام کھانا ہے کھاؤ، حلال کھانا، بس کھانا ہے آپ کو، پینا ہے آپ کو، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟
جمع کرنا ہے. کس سے بھی کیجیے آپ. وہ اتنا اچھا کہاں ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے اچھے راستے پر اچھا کھلائے, اچھا پلائے, اچھی جمع کرائے؟ نہیں نا, بس خواہش پوری ہونا ہے آپ کی. تو وہ ایک دعوت کا کام کرتا ہے. کون؟ شیطان. اس کی دعوت کا مرکز کیا ہے؟ پیٹ. ادھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ روح, عقل, اس کا مرکز جب دل ہے تو ادھر بھی ایک دعوت دینے والے ہیں. وہ کون ہیں؟ انبیاء و رسول. یہ انبیاء و رسول جو دعوت دیتے ہیں نا, ان کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ عقل کا جو تقاضا اطاعت اور فرما برداری ہے وہ کرو. حلال کھاؤ, کھانے کو اس کو تابع کرو, پینے کو اس کے تابع کرو, خواہش کو اس کے تابع کرو. تو ان کی دعوت ہوتی ہے, ان کی محنت ہوتی ہے انبیاء کی, کہ سارے انبیاء چاہتے ہیں کہ دلوں کی اصلاح ہو جائے. کس کی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے شیطان کی محنت پیٹ پر ہے, نبیوں کی محنت کس پر ہے؟ دل پر ہے. کیوں؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت والے دن مال فائدہ نہیں دے گا, اولاد فائدہ نہیں دے گی, دل جو سلیم ہے نا وہ فائدہ دے گا. تو پھر انبیاء آتے ہیں دل کو سلیم بنانے کے لیے. تو ساری محنت انبیاء کی دل پر رہتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. جسم انسانی میں گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح تو سارے جسم کا نظام صحیح, اگر اس میں فساد آیا سارے جسم کے نظام میں بگاڑ آ گیا. وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے. آپ نے کہا اب ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ پیٹ کی اصلاح کی زیادہ فکر کرنا ہے, دل کی اصلاح کی زیادہ فکر کرنا ہے. جو دعوت انبیاء کی تھی اس پر دھیان دینا ہے اور اس کے مطابق اپنے دل کو اہمیت دینا ہے, دل کو سدھارنے کی کوشش کرنا ہے. آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ پیٹ بھی خراب ہو گیا, دل بھی خراب ہو گیا, دونوں خراب ہیں. بیماری بیمار ہے آدمی. کیسا ہے؟ دونوں طرف سے بیمار. ادھر کھا کھا کر کے بیمار ہے اور ادھر دل میں عداوت, بغض, کینہ, پتہ نہیں کیا کیا خامیاں سب رکھ رکھ کر کے کیا ہے؟ خراب ہے. تو لہذا میں یہ کہہ رہا تھا شیطان ہمارا دشمن ہے. اسے کیا سمجھنا چاہیے؟ دشمن ہی سمجھنا چاہیے. کیوں؟ اس کی محنت پیٹ پر ہے, کھانا پینا جماع, وہ صرف یہی کرنا چاہتا اور یہی کرتا بھی ہے. اچھا اتنا جب سمجھ میں آیا ہے نا, اب آگے چلتے ہیں ذرا سا. جب دو چیزیں ہیں, ایک کا مرکز پیٹ ہے, ایک کا مرکز دل ہے, اور ادھر عقل ہے اور ادھر شہوت ہے, ادھر جسم ہے ادھر روح ہے, دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے. اسی لیے آپ دیکھیے نا, شہوت کو ادھر ہم نے کیوں رکھا ہے, عقل کو ادھر کیوں رکھا ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر کے کہتا ہے کتنا بے عقل آدمی ہے کہ نماز پڑھتا ہے. ایسا کہتا ہے کوئی؟ کیوں نہیں کہتا ہے؟ اس لیے کہ فرما برداری عقل کا تقاضا ہے, تو اس نے فرما برداری کر لی ہے, اس لیے اس کو بے عقل ہونے کا طعنہ نہیں دیا جاتا. کیسا بے عقل ہے, کیسا پاگل ہے, نمازیں پڑھتا ہے, کیسا پاگل ہے, روزے رکھتا ہے. کوئی کہتا ہے ایسا؟ پاگل پر تو اطاعت ہے ہی نہیں نا. پاگل جو ہوتا ہے اس سے قلم کیا کر لیا گیا ہے؟ اٹھا لیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ شریعت کس کے لیے ہے؟ عقل مندوں کے لیے. تو پھر عقل کا تقاضا کیا ہے؟ شریعت کے تابع رہنا, شریعت کے حساب سے چلنا. تو کوئی بھی شریعت کا کام کرتا ہے تو اس کو پاگل نہیں کہتے, اسے کیا کہتے ہیں؟ عقل مند کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اچھا کرو, برائی نہ کرو. اسی لیے ہم نے روح کے ساتھ عقل کو جوڑا ہے, اور عقل کا مرکز دل ہے. عقل کا مرکز کیا ہے؟ دل ہے. تو دل عقل کا مرکز, تو عقل کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیے. اچھا, تین مخلوقات میں سب سے زیادہ فرما بردار مخلوق کون سی اللہ کی؟ ملائکہ, جن اور انس. کون اس میں سب سے زیادہ فرما بردار ہیں اللہ کے؟
تو اس کا مطلب عقل کا تقاضا اطاعت کرنا ہے. سب سے زیادہ اطاعت کون کرتے ہیں؟ تو بہت عقل مند ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. تب ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ اطاعت کرنا چاہیے. اتنی بات سمجھ میں آئی تو ذرا آگے چلتے ہم. جب جسم شہوت اور اس کا مرکز پیٹ ہے اور مطالبہ کھانا پینا جمع کرنا ہے, روح عقل اس کا مرکز دل ہے اور عقل کا مطالبہ فرما برداری کرنا ہے, تو انسان کے جسم میں یہ دونوں چیزوں کی جنگ چلتے رہتی ہے. کیا دونوں چیزوں کو لے کر کے کیا ہوتی ہے؟ جنگ جاری رہتی ہے. اچھا, جب یہ جنگ جاری رہتی ہے تو کبھی کیا ہوتا ہے؟ اس جنگ میں جسم غالب آتا ہے. جی کچھ کرنا ہے؟ اچھا پین چاہیے ان کو, مانگیے آپ, ٹھیک. اب آپ دیکھیے دونوں میں جنگ چلتے رہتی ہے. اب یہ دونوں میں جب جنگ چلتی ہے تو کبھی جسم شہوت اور شہوت کے مطالبات غالب آتے ہیں اور یہ روح عقل مغلوب ہو جاتی ہے, تو پھر انسان حیوان ہو جاتا ہے. انسان کیا ہو جاتا ہے؟ حیوان ہو گیا. کیوں حیوان ہوا؟ بولیں آپ میں سے کوئی, کیوں حیوان ہوا انسان؟ دوسرے علماء نہیں بولنا ہے. ہاں, حیوان کیوں ہوا؟ شہوت جاگی اسی لیے. ہاں, غالب آ گئی ہے. تو غالب آنے کے بعد کیا کرتا ہے آدمی؟ شہوت غالب آنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ شہوت کے مطالبات کیا ہیں؟ کھانا پینا جمع کرنا, اسی میں لگا رہتا ہے وہ. تو اس میں اور جانور میں کچھ فرق ہے؟ جانور بھی کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے, پیتا ہے, تیسرا کام جمع کرتا ہے. اور کوئی کام کرتا ہے کیا؟ تو اس کی زندگی میں جانور کی زندگی میں کچھ فرق ہے؟ نہیں فرق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شہوت غالب آ گئی ہے. اس کا جسم اور اس کی شہوت, اس کے تقاضے غالب آ گئے. مغلوب کیا ہو؟ عقل مغلوب ہو گئی. اب عقل مغلوب ہو گئی تو کیا کر رہا ہے؟ عقل کے کام نہیں کر رہا ہے, بے عقلی کے کام کرتا ہے. حلال کھاؤ حرام کھاؤ, حلال پیو حرام پیو, حلال طریقے سے خواہش پورا کرو حرام طریقے سے خواہش پورا کرو, بے عقلی کے کام کرتا ہے. تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے, اس لیے کہ جانوروں کو عقل نہیں ہوتی. جانوروں کو عقل نہیں ہوتی. اب اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ آنکھیں رکھتے ہیں دیکھتے ہیں نہیں, کان رکھتے ہیں سنتے نہیں, دل رکھتے ہیں سمجھتے نہیں. یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. کیوں؟ وہاں تو عقل نہیں تھی, یہاں تھی نا. ہوتے ہوئے بھی اس نے عقل کو غالب کرنے کے بجائے شہوت کو غالب کر دیا, اپنے آپ کو جانوروں کی صف میں لے جا کر کھڑا کر دیا. دیکھیے ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. جن لوگوں نے کفر کیا وہ کیا کرتے ہیں؟ فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے جانور فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. تو پھر جانور جو انسان میں جانور ہیں, کفر کے کام کرتے ہیں, غلط طریقے سے شہوات پوری کرتے ہیں, پیٹ کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں, کہاں جائیں گے؟ جہنم. یہ جو غلط شہوت ہے نا, اس کو روکنا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے جو نفسانی خواہشات ہیں نا غلط قسم کے, اسے قابو اور کنٹرول میں رکھا, جنت میں جائے گا وہ. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں. یہ کہاں جائیں گے؟ دیکھیے. تب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو ہمارے جسم میں جنگ چل رہی نا, کون سی جنگ؟ شہوت کی, کھانے پینے کی, جمع کی, اور دوسری طرف عقل کا تقاضا جو نیکی اور فرما برداری کی, یہ جو جنگ چل رہی ہے نا, اس میں ہم کو چاہیے کہ ہم شہوت کو غالب کرنے کے بجائے عقل کو کیا کریں؟ غالب کریں اور عقل والے کام کریں. تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ایسا آدمی اپنے حیوانی صفت کو, شہوت کو مغلوب کرتا ہے اور اپنے عقل کو غالب کرتا ہے. تو اب وہ اپنے آپ کو کہاں پہنچا رہا ہے؟ یہاں تو جانور بن گیا تھا نا,
اب کہاں پہنچایا؟ اپنے آپ کو فرشتوں کی صفوں میں لے کر آ کے کھڑا کیا۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اطاعت نیکی کا کام۔ یہ بھی کیا کر رہا ہے؟ عقل کو غالب کر دیا، نیکی ہی نیکی، خیر ہی خیر، بھلائی بھلائی، اچھائی اچھائی۔ تو لہذا اس اعتبار سے انبیاء کی دعوت کو قبول کر کے اپنے آپ کو ان کے تابع کر کے چلنے میں انسان رہتا ہے، اپنے مقام کو بنا لیتا ہے، حیوانوں سے اوپر اٹھ کر کے زندگی گزارنے والوں میں سے ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو حیوانوں سے زیادہ بدتر۔ اس کے لیے کیا بنیاد ہے؟ ایمان اور عمل۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ جو لوگ بھی ایمان لا کر کے نیک عمل کیے وہ سب سے بہترین مخلوق ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اہل کتاب میں سے ہوں، کسی میں سے بھی کیوں نہ ہو، اولئک هم شر البریہ، وہ کیا ہیں؟ سب سے بدترین مخلوق ہیں، بری مخلوق۔ تو لہذا اس اعتبار سے یہاں تک جب ہم پہنچے ہیں تو پہلی بات ہم کو سمجھ میں آئی کہ ایک طرف سے دعوت کس کی ہے؟ شیطان کی۔ دوسری طرف سے دعوت کس کی ہے؟ انبیاء کی۔ اب ہم کو کسے اپنا دشمن سمجھنا ہے؟ شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے، اس لیے کہ وہ ہے دشمن۔ اور کیسا دشمن ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایسا دشمن ہے کہ اس نے اپنی دشمنی کا علانیہ اظہار کیا ہے۔ اور کیا کہا اس نے معلوم ہے آپ کو؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے شیطان کو دشمن سمجھا، انبیاء سے دوستی کی، علماء سے دوستی کی، اب وہ نیک بن کر کے ہے نا، تو ان نیک لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اور وہ ایمان والے جو ہیں نا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آ کر کے ان پر حملہ کروں گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اکثر لوگ میرے فریب میں آ جائیں گے، تیرے شکر گزار نہیں رہیں گے۔ دیکھیے آپ، اس کے فریب سے بچنا بہت مشکل ہے، اور کتنا چالاک ہے۔ دیکھیے وہ کیا کرتا ہے، جتنی غلط چیزیں ہیں نا اس کو بہت خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، بہت خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، تاکہ اس خوبصورتی کو دیکھ کر آدمی کدھر آ جائے؟ باطل پر آ جائے، غلط پر آ جائے۔ سب سے پہلے دیکھیے اس نے خوبصورتی کیا کی؟ ہمارے والد محترم کو، ہمارے باپ کو، یا آدم علیہ السلام کو، اور ہماری ماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جنت میں رہو، جو چاہے کھاؤ، درخت کے قریب مت جاؤ۔ اتنا ہی ہے نا، درخت کے قریب مت جاؤ۔ تو خوبصورتی دیکھیے، ایک نافرمانی تھی نا قریب جانا، اب یہ نافرمانی کروانے کے لیے اس نے کیا خوبصورت جو ہے نا طریقہ اپنایا؟ پہلے اللہ کی قسم کھائی، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے اس لیے منع کیا تم کو کہ اگر جاؤ گے تو جنت میں ہمیشہ رہو گے، اگر جاؤ گے تو بادشاہت مل جائے گی۔ اچھا میں تمہارا خیر خواہ ہوں اس لیے رہنمائی کر رہا ہوں۔ یہ ساری اچھی اچھی باتیں اس نے بتائی، نتیجے میں گئے، نافرمانی ہو گئی، جنت سے نکالے گئے۔ تو شیطان اصل میں ہمارا دشمن، اسے ہمیں دشمن سمجھنا ہے۔ اس کی دعوت، عجیب بات دیکھیے، شیطان کی دعوت میں ہم نے کہا نا، شہوت کا تقاضا کیا ہے؟ شہوت کا تقاضا کھانا پینا۔ تو یہاں وہ بھڑکایا بھی کس کو؟ بولو کس کو بنیاد بنا کر کے؟ کھانے کو نا۔ درخت کے قریب مت جاؤ، کیا ہے وہ درخت؟ کھانے پینے والا نا، سارے درخت سے کھاؤ لیکن اس کے قریب مت جاؤ۔ اس کے دعوت میں وہی چیزیں ہوتی ہیں، کھانا پینا جمع۔ تو لہذا نتیجے میں کہا جائیے درخت کے قریب، گئے، کھا لیا پھل، مسئلہ وہاں بھی کھانے ہی کا ہے۔ تو لہذا نتیجے میں دنیا میں آنا پڑا، آئے دنیا میں۔ اب دیکھیے اگلی بات، اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے
کہ اس شیطان سے، اس کے شر سے جو تمہارا دشمن ہے، بچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ وہ بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا اہبطوا منہا جمیعا، سب اتر کر جاؤ یہاں سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس کیا آئے گی؟ ہدایت آئے گی۔ بس اللہ کی ہدایت کو پکڑ کر رکھنا ہی شیطان کے شر سے بچنے کا راستہ ہے۔ اب وہ اللہ کی ہدایت کہاں سے آئے گی؟ کس کی طرف سے آئے گی؟ نبیوں کی طرف سے آئے گی۔ تو معلوم ہے 2 دائی ہیں، ادھر سے شیطان کی بھی دعوت ہے اور ادھر سے انبیاء کی بھی دعوت۔ بلکہ تعجب ہوگا آپ کو قیامت والے دن، وہ ہمارے یہاں بعض لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ ولیوں کی علامت کرامت۔ کرامت کیا ہے؟ ولیوں کی علامت ہے۔ اچھا اگر کرامت ہی ولی کی علامت ہے تو اب دیکھتے ہیں کون بڑا ولی۔ قیامت قائم ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، جہنمی جہنم میں گئے، یہ ابلیس بھی جہنم میں گیا۔ اب جہنم کی آگ میں آدمی کو جلتے جلتے اپنی پریشانی ہے، اس پریشانی میں بھی جہنم میں ابلیس بیان کرے گا۔ کیا کرے گا؟ بیان۔ کتنی بڑی کرامت ہے یہ! تو پھر سب سے بڑا ولی کون ہونا چاہیے؟ شیطان ہونا چاہیے۔ لہذا کرامت ولی کی علامت نہیں، ایمان اور عمل صالح یہ بہت بڑی کرامت ہے، اس پر جو رہتا ہے وہی ولی کی علامت ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، یہ بڑی علامت ہے۔ اسے چھوڑ کر کچھ بھی کرامتیں دکھاؤ، ولی بن گیا بولے تو سب سے بڑا ولی کون؟ شیطان نا۔ کیا کرامت کیا ہے اس کی؟ آگ میں کیا کر رہا ہے؟ بیان کر رہا ہے۔ کہاں ہے اس کا بیان؟ قرآن میں اللہ نے نقل کیا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم۔ اس کی تقریر ہے یہ، اللہ نے نقل کیا اس کو، یہ کہے گا وہاں پر کرے۔ کیا تقریر؟ فیصلہ ہو جائے گا، لما قضی الامر، اب وہ کہے گا ان اللہ وعدکم، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، لیکن میں نے اس کے خلاف کیا ہے۔ اللہ وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا، شیطان وہ کرتا ہے نا، کر سکتا ہے کیا؟ کرنے والا نا، ہاں وہ کرے گا۔ میں نے جو ہے وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی ہو گئی۔ اب وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم، میری طرف سے تمہارے اوپر کوئی جبر تو نہیں تھا، صرف میری دعوت تھی۔ دیکھیے دعوت تو دائی کون ہے؟ شیطان بھی ہے نا۔ میری طرف سے صرف تمہارے لیے ایک دعوت تھی، فاستجبتم لی، میری دعوت کو تم لوگوں نے قبول کر لیا۔ جبر نہیں تھا، زبردستی نہیں تھی، صرف ایک دعوت تھی، آؤ، خوبصورت کر کے پیش کیا تھا، دیکھ کر آ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی اگر بولنے والا نہیں تھا تو بولنے والے بھی تھے نا، دیکھو یہ شیطان ہے، شیطان کی دعوت ایسے رہتی ہے، شیطان کی باتیں یہ رہتی ہیں، وہ بھی تو سمجھائے تھے، تو بچنا چاہیے تھا۔ یہاں عقل کا استعمال کیا، نظر میں آ گئی، چمک دمک آ گئے ادھر، وہ لوگ بھی تو منع کر رہے تھے، قبول کرنا تھا، نہیں کر کے یہاں آ گئے، میرا کوئی قصور نہیں۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، ملامت مجھے کچھ نہیں کرنا، اپنے آپ پر ملامت کر لو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل وان الظالمین لهم عذاب علیم۔ اب یہ دعوت کس کی ہے؟ شیطان کی دعوت ہے، اس دعوت کو قبول کر لیا۔ انبیاء کی بھی کیا ہے؟ دعوت ہے، نیکی کی طرف آنے کی دعوت ہے، لہذا اس دعوت کو بھی قبول کر لینا چاہیے، اور دعوت کے ساتھ انبیاء کی دعوت پر ہمیں چلنا چاہیے، اسی پر قائم رہنا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ کی ہدایت یہی ایک راستہ ہے شیطان کے شر سے بچنے کا، کیونکہ اللہ نے بھیجتے وقت کیا کہا؟ اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کیا کرو؟ اتر کر یہاں سے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس کیا آئے گی؟ ہدایت آئے گی۔
فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی غم نہیں. تو شیطان کے شر سے بچنے کا ایک ہی راستہ کہ اللہ کی ہدایت کو پکڑنا. اب اللہ کی ہدایت کون لے کر آتے ہیں؟ انبیاء و رسول لے کر آتے ہیں. انبیاء و رسول کا سلسلہ ختم ہوا تو اب کون لاتے ہیں؟ انبیاء کے وارث جو علماء ہیں وہ ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں. لہذا جیسے اس وقت جب انبیاء رہتے ہوں، پائے جاتے ہوں، انبیاء کی تابعداری ضروری ہے، ان کی مجالس ضروری ہے، ان کے بعد اہل علم کی مجالس ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب دیکھیے شیطان جو وعدہ کر کے آیا نا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، کیسے دشمنی نبھاتا ہے دیکھو آپ. اب اس کے شر سے بچنا بہت مشکل ہے. اللہ کی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑنا ایک ہی راستہ ہے. ٹھیک، پہلا مرحلہ دیکھیے، وہ دشمنی کہاں سے شروع کرتا ہے؟ پیدائش سے شروع کرتا ہے. بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے نا وہاں سے اپنی دشمنی شروع کرتا ہے. اچھا وہ پیدا ہونے سے اور پہلے سے شروع کرتا ہے. دیکھیے آپ کیسا دشمن ہے یہ. اسی لیے انبیاء کی دعوت میں، انبیاء کی تعلیمات میں یہ جو دشمن ہے اس کی دشمنی سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے تعلیم ہے کہ جب تم اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرنے لگو تو کیا دعا پڑھو؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دیکھیے وہاں سے اس کا جو ہے معاملہ شروع ہوتا ہے. دیکھیے وہاں پر بھی معاملہ وہی ہے شہوت کا. دیکھیے اس کا سارا جو پروگرام صرف کھانا پینا، شہوت، جمع، یہی ہے ٹارگیٹ اس کا. کچھ نہ کچھ غلط یہاں سے کروا دیں گے. کیوں؟ پیدا ہونے کے بعد بچہ نافرمان ہو جائے، بچے سے تنگ آ جائے ماں باپ، تو یہ بھلا دیتا ہے. اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے نام کو بھلا دیا. ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. یہ دین ہے، اس کو بتانے میں بھی شرمانا نہیں چاہیے، اس کو سننے میں بھی شرمانا نہیں چاہیے. کیوں؟ یہ دین ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اتنا اہم مرحلہ ہے کہ اس مرحلے میں شیطان کی بات میں آ کر کے صرف شہوت پورا کرنے کے لیے ہم اللہ کو بھول جائیں، نتیجہ ہے کہ شیطان کا شر شروع ہو جاتا ہے. اگر اللہ کو یاد کرے نبی کی تعلیمات کو لے کر کے، شیطان کے شر سے کیا ہو جاتا ہے؟ آدمی بچ جاتا ہے. اولاد کیسے ہوتی ہے؟ نیک ہوتی ہے. تو اس موقع پر آدمی کیا بننا چاہیے؟ انسان بن کر کے، شریعت کے تابع ہو کر کے، عقل مندی کا ثبوت دے کر کے جو ہے اپنی شہوت پوری کرنا چاہیے. لیکن بعض لوگ اس میں اس وقت حیوان بن جاتے. کیا ہو جاتے؟ میں نے کہا نا شیطان کی دعوت کیا ہے؟ حیوان بن کر کے رہو. چلو ایک مرحلہ. دشمنی پھر کہاں سے شروع کرتا ہے؟ دیکھیے بچہ پیدا ہوا، دشمنی شروع. کیا؟ ابن حبان کی روایت ہے، ما من مولود یولد الا یمسہ الشیطان. بچہ پیدا ہوتے ہی شیطان آ کر کے اس کو کچوکے لگاتا ہے. دیکھیں دشمنی، کتنی دشمنی ہے اس کو. اسی کی وجہ سے بچہ کیا کرتا ہے؟ رونا شروع کر دیتا ہے. دیکھیے سوائے دو کے، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام. مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، ان دو کو چھوڑ کر کے سارے کے سارے بچے جو روتے ہیں پیدا ہوتے ہی، کون آ کے کچوکے لگا رہا ہے؟ کیوں لگا رہا ہے؟ دشمن ہے نا، دشمنی نبھا رہا ہے. اب ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن نبیوں نے جب اللہ کی طرف سے بات ہم تک پہنچا دی ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ یقین کرنا ہے. اب یقین کر کے تابع ہو جائیں گے تو عقل مندی ہے. یہ بہت عقل والے لوگ ہیں کہ اللہ کی بات کو بحث کیے بغیر، اللہ کے رسول کی بات کو بحث کیے بغیر مانتے ہیں. یہ عقل مندی ہے. میں جو کچھ اب کہہ رہا ہوں سمجھ میں بھی آ رہا ہے آپ کو؟ اب تک جو کہا ہوں ٹھیک سمجھ میں آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ. کیونکہ اب میرے بعد میرے استاد کا خطاب ہے، میں تھوڑا سا وہ آنے تک شیخ کے ایک ماحول بنا رہا ہوں. سوچتا ہوں کہ لوگ جمع ہو جائیں گے، کچھ احباب جمع ہوں گے، تو پون گھنٹہ جو بھی شیخ کی نصیحتیں ہوں گی بہت توجہ سے آپ سنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. تو کیا ہوا؟ شروعات کہاں سے ہوئی؟ شروعات شادی کے بعد سے ہوئی. شیطان کی کہاں سے؟ شادی کے بعد سے ہوئی. اچھا، یا شہوت کے وقت سے ہوئی؟ پیدا ہونے سے ہوئی؟ چلو پیدا ہو گیا. ابھی پیدا ہونے سے دشمنی شروع کرتا ہے، موت تک دشمنی باقی رکھتا ہے.
اور اسے معلوم ہے، کیا معلوم ہے؟ آخری جو لمحہ ہے نا وہ بہت اہم رہتا ہے، اس پر جو خاتمہ ہوا وہی اہم ہے. تو موت کے وقت میں بھی آتا ہے اور آ کر کے پوری محنت کرتا ہے کہ ایک آدمی کافر بن کر کے مر جائے. اسی لیے اللہ کے نبی کی دعاؤں میں سے ایک بڑی لمبی دعا ہے، اس کا آخری ٹکڑا یہ ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ. اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت میں شیطان میرے پاس آ جائے اور مجھ کو مخبوط الحواس بنا دے. میں اس سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. تو شروعات ہوئی پیدا ہونے سے، کہاں تک ہے؟ موت تک ہے، مرتے دم تک ہے، اور مرنے کے وقت میں بہت کوشش کرتا ہے. تو اس وقت کے اس کے شر سے بچنے کے لیے بھی کس کی پناہ لینا چاہیے؟ اللہ کی پناہ لینا چاہیے. اچھا یہ بات شروعات کی اور آخر کی تھی، بیچ کی جو زندگی ہے اس میں بھی دشمنی نبھاتا ہے. وہ پوری طریقے سے دشمنی نبھاتا ہے، بھرپور طریقے سے دشمنی نبھاتا ہے. ابن حبان ہی کی ایک روایت ہے، یہ روایت بڑی دلچسپ ہے، بہت اہم روایت ہے. اس کے الفاظ کیا ہیں؟ شیطان اپنے جو لشکری ہے نا، اس کا جو جنود ہے، اس کے جو گروپ کے لوگ ہیں، ان سب کو جمع کر کے ایک اعلان کرتا ہے. الفاظ کیا ہیں؟ من اضل اليوم مسلما البسه التاج. آج کے دن اگر کوئی کسی مسلمان کو گمراہ کر دے گا تو میں اس کو تاج پہناؤں گا. حدیث میں بھی الفاظ مسلمن کے ہیں، من اضل اليوم مسلما البسه التاج. آج کے دن اگر کوئی کسی مسلمان کو گمراہ کر دے تو میں اسے کیا کروں گا؟ تاج پہناؤں گا. یہ اعلان ہو گیا سردار کی طرف سے، ابلیس کی طرف سے. اب تاج بادشاہ کی طرف سے، ابلیس کی طرف سے ملے، اس کے شوق میں نکل جاتے ہیں سب. واپس آنے کے بعد رزلٹ اور نتیجہ جب لینا ہے، پوچھتا ہے ابلیس، ہاں کیا کیا کس نے کیا ہے، کارنامے پیش کرو. تو اس میں ایک آدمی ایک کارنامہ پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے آج میں نے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا ہے. کہا کیا کارنامہ تمہارا آج کا ہوا؟ تو کہتا ہے یہ ایک بندہ تھا، غصے میں لا کر کے اسے اس نتیجے پر پہنچایا کہ اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دی اور طلاق ہو گئی. شیطان کیا بولتا معلوم؟ کوئی بڑا کام یہ تاج پہننے جیسا کام نہیں ہے. یہ چھوڑ دیا اگر ایک بیوی کو تو دوسری شادی کر لے گا، یہ تاج نہیں. اچھا ٹھیک. دوسرا کیا کہتا ہے؟ میں نے ایک بہت بڑا کام آج کر لیا ہے. وہ کیا؟ بیٹا تھا، ماں باپ کا نافرمان بنا دیا اس کو میں، پوری طرح ماں باپ کا نافرمان. تو ابلیس کہتا ہے یہ بھی تاج پہنانے جیسا کام نہیں ہے. نافرمان بنا دیا تو کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے آئندہ جا کر فرما بردار بن جائے گا. اب ایک تیسرا کھڑا ہوتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے ایک بہت بڑا کام آج کروا دیا ہے. کہا کیا؟ ایک مسلمان، کیا الفاظ تھے حدیث میں شروع کے؟ من اضل اليوم مسلما. آج کے دن کوئی مسلمان کو گمراہ کر دے تو تاج پہناؤں گا. اب یہ تیسرا آدمی کہتا ہے کیا؟ میں نے ایک بہت بڑا کام کیا. وہ کیا تھا؟ وہ مسلمان، لیکن میں نے اس کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اس کو کافر بنا دیا. اب شیطان کہتا ہے انت تجھے تاج پہنایا جائے گا. دیکھیے آج شہوت کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگتی ہیں. گمراہ کیا کہ نہیں کیا؟ اسلام چھڑوایا کہ نہیں چھڑوایا؟ تاج پہن رہا کہ نہیں پہن رہا ہے؟ کس کی طرف سے تاج مل رہا ہے اس کو؟ شیطان کا جو سردار ہے اس کی طرف سے. شہوت کو بنیاد بنا کر کے کیا کیا ہے؟ لڑکیوں کو گمراہ کر دیا. بہت ساری لڑکیاں بے دین ہو رہی ہیں. اچھا دوسری طرف شبہات میں ڈال کر کے بہت سارے نوجوانوں کو گمراہ کر دیا ہے. بہت سارے نوجوان مرتد و بے دین ہو رہے ہیں. دو ہی راستے ہیں شیطان کے پاس، شہوت، شبہات. تیسرا راستہ نہیں ہے. یا تو شہوت میں ڈالے گا یا تو شبہات میں ڈال دے گا. ایک شبہ
ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایک گروپ وہاں تیار، ایک گروپ یہاں تیار، ٹھیک ہے؟ تو تاج پہن سکتا ہے، انت ہاں تجھے تاج ملے گا، ایک۔ نمبر 2، ایک اور آدمی، ایک اور جو ہے جن شیطان کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا میں نے بھی ایک بڑا کام کیا۔ کہا کیا؟ وہ اصل میں مسئلہ ایسا تھا کہ بہت پاک دامن تھا، اور شادی نکاح یہ ساری چیزیں اس کے نزدیک بہت عزیز تھیں، وہ ذہن نکال کر کے میں نے اس سے زنا کروایا ہے۔ فوراً یہ کہتا انت ہاں تو بھی ہے، تاج پہنایا جائے گا۔ آخری کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو قتل کروا دیا۔ کہاں انت تو بھی ہے، تو بھی ہے۔ تو 3 کو تاج مل رہا ہے، کتنوں کو؟ 3 کو۔ کون 3 ہیں؟ کون 3 ہیں جن کو تاج پہنائے گا وہ؟ ابھی بتایا نا جی، بتائیے۔ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ بے دین ایک، دوسرا قاتل، تیسرا زانی، ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں اللہ نے ایک آیت میں عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیا اور فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ یہی ترتیب ہے وہاں پر بھی۔ تو یہ اصل میں ابن حبان کی روایت ہے، جس کے شروع کے الفاظ یہی تھے کہ آج کے دن مسلمان کو کوئی گمراہ کر دے تو اس کو میں تاج پہناتا ہوں۔ تو اس میں سے والد کا نافرمان کہتا ہے، والد کی نافرمانی، والد کے سلسلے میں نافرمانی کرواتا ہے شیطان، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے تاج پہنایا جائے، لیکن وہ کہتے نہیں، تو اس کا حقدار نہیں۔ اسی طرح سے جو میں نے پہلی بات بیان کی تھی اس بات پر بھی اس کو تاج نہیں پہنایا جاتا، اور آخر کی 3 باتیں ہیں، وہ 3 باتوں پر تاج کے پہنائے جانے کی بات ہے۔ تو اس حوالے سے یہ شیطان کی درمیان کی بھی گمراہیاں ہیں، تو ہمارا دشمن ہے، اس کو ہمیشہ اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے، اس کے فریب میں نہیں آنا چاہیے، اور انبیاء کی جو دعوت ہے اس دعوت کو قبول کر کے، خاص کر کے ہمارے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے، آپ کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اور آپ ہی کے جو ہے اتباع ہمیں اپنی زندگی کو ہمیں مکمل کرنا چاہیے، تو ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قیل ومن یأبى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا۔ بہرحال میں اتنی ہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حق پر ہمیشہ قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اللہ دنیا آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔